جنت میں کون جائے گا؟ مسلمانوں کے جو کرتوت ہیں اس کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ ان میں سے ایک آدھ بندہ بھی جنت میں چلا جائے. نہ نہ. جنت میں کون جائے گا؟ جن کے پاس اسلام کی دعوت گئی ہی نہیں ان کا کیا ہوگا؟ جنت میں کون جائے گا؟ مسلمانوں کے جو کرتوت ہیں اس کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ ان میں سے ایک آدھ بندہ بھی جنت میں چلا جائے. نہ نہ. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا. مسلمان ایک قوم ہو کر کے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. باقی دوسرے مذہبوں کو دیکھو، وہ تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور جنت میں کون جائے گا؟ نہیں، جنت میں یہ جو آج کے مسلمان ہیں نا، خاص طور پر یہ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، یہ تو نہیں جائیں گے، کیونکہ حضور پاک شفاعت کریں گے امتی کی. آپ تو شیعہ ہیں، آپ تو بریلوی ہیں، آپ تو دیوبندی ہیں، آپ تو امتی ہیں ہی نہیں. آپ تو خود اپنے آپ کو امتی نہیں کہتے، اللہ کیا کہے گا؟ بھئی آپ تو خود اپنے آپ کو امتی نہیں کہہ رہے تو اللہ کیا کہے گا؟ اللہ نے تو بڑی آسانی رکھی ہے یار. جس کی نسبت محمد رسول اللہ سے جڑ گئی پھر گناہوں کی خیر ہے. اللہ کہے گا جی ان کے ساتھ ہیں تو چلو پار لگا دے گا وہ اپنے حبیب کے صدقے. لیکن آپ میں امتیوں والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک دوسرے کو کافر منافق کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں پہ بم بلاسٹ کر رہے ہیں. یہ بریلوی جو ہے وہ مسجد میں اپنی بیٹھ کے سامنے والی مسجد کو گالیاں دے رہا ہے. ممبر رسول پر بیٹھ کر کے سیاست ہو رہی ہے. ممبر رسول پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں کفر کے. وہاں سے وہ لگا رہے ہیں، یہاں سے یہ لگا رہے ہیں، اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ دیکھو جی یہ ہیں مسلمان. مولانا روم نے اپنی مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک یہودی لڑکی تھی، اسلام کے بارے میں جب اس کو پتہ چلا تو بڑا اس سے جو ہے وہ متاثر ہوئی اور اپنے والد کو کہنے لگی جی میں نے تو اسلام قبول کرنا. اس کے والد نے اس کو بڑا سمجھایا کہ نہیں بھائی ہمارا دین بھی کوئی کم نہیں ہے، تم اسی میں رہو، کیا ضرورت ہے مسلمان ہونے کی. اس نے کہا نہیں، میں تو مسلمان ہو کے رہوں. اتنے میں جو ہے وہ اذان کا وقت ہو گیا. اذان دینے والا جو مؤذن تھا اس کی آواز بڑی یعنی بھونڈی تھی. اچھا تو وہ ہوا کیا کہ اس کے کانوں میں جب وہ آواز پڑی، بڑی ہی عجیب و غریب آواز، تو وہ کہنے لگی یہ کیا ہو رہا ہے، کون ہے یہ، کیا کہہ رہا ہے یہ. اس کے باپ نے دیکھ لیا، اوہ ہو اس کو یہ آواز پسند نہیں آئی ہے، اچھا موقع ہے. تو اس کے باپ نے کہا یہ مسلمانوں کی اذان ہے. نہیں اچھا، اتنی بدصورت آواز، بدنما آواز، یہ تو اچھا ہوا آپ نے مجھے بتا دیا، اب میں مسلمان نہیں ہوں گی. تو اسلام کو جس طرح پریزنٹ کیا گیا ہے اس سے لوگ بھاگ گئے. ایک وقت تھا، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ایک وقت تھا، ابھی کوئی میرا خیال ہے کہ 25-30 سال پہلے کی بات، کہ بڑی تیزی سے ویسٹ میں، انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یہاں مسلمان دھڑا دھڑ لوگ ہو رہے تھے، دھڑا دھڑ. بھائی شیخ ناظم نے ہی اکیلے نے 10,000 امریکنز کو مسلمان کیا. انگلینڈ میں کتنی تعداد ہو گئی، گورے بھی مسلمان ہو گئے، کالے کتنے مسلمان ہو گئے. اچھا اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو ایک کالا مسلمان ہوا وہابی، دوسرا کالا مسلمان ہو گیا بریلوی، اور آپس میں لڑنے لگے. میرے پاس ایسی سینکڑوں سٹوریز ہیں جن پہ لکھا ہوا ہے کہ کم سے کم 40,000 لوگ جو کالے بلیک کمیونٹی ہے، یہ لوگ اسلام قبول کر کے دوبارہ چھوڑ گئے کہ یار ہم غلط جگہ آ گئے. کیونکہ جب میں مسلمان ہوا ہوں، میں بریلوی ہوا ہوں، سامنے والا جو میرا کالا دوست ہے وہ وہابی ہوا ہے، میں اس کا دشمن، وہ میرا دشمن. اسلام نے تو کہا تھا کہ سب بھائی بھائی ہو تم. انہوں نے کہا یہ تو کوئی غلط ہی کہانی چل رہی ہے، چھوڑ دیا. تو اب جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اس تبلیغ سے آپ کسی کو مسلمان نہیں بنا رہے، آپ اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہے ہیں. ہر فرقہ اپنی تبلیغ کر رہا ہے، اپنے فرقے کی. اسلام کی تبلیغ کوئی نہیں کر رہا. جیسے کہ آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں، وہاں پر جماعت اسلامی کا بڑا ہولڈ رہا. جماعت اسلامی کے ہولڈ کی وجہ سے وہابیت کا عروج ہو گیا بنگلہ دیش میں.
تو اب یہ چھا گئے وہاں پر. تبلیغ کس کی ہو رہی ہے؟ اسلام کی؟ قطعی نہیں. اسلام کی تبلیغ کا اپنے اپنے فرقے کی تبلیغ ہو رہی ہے. اب جنت میں کون جائے گا؟ کسی مغالطے میں نہ رہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کے قابل نہیں ہے. وہ جنت کے قابل ہی نہیں ہے. اور پھر اس کا دوسرا حصہ حدیث کا کیا ہے؟ اور جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہوا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اور تمہیں پتہ نہیں کہ دل میں نور لانا کیسے ہے، تو جہنم میں جاؤ گے نا. بغیر باطنی علم کے، بغیر ذکر قلب کے تو دل بھرا ہوا ہے بغض، اناد، تکبر، ان تمام چیزوں سے دل بھرا ہوا ہے. جتنے چاہے سجدے کرتے رہیں آپ، حج کر لیں، عمرے کرتے رہیں، داڑھی رکھیں یا بلکہ داڑھا رکھ لیں، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو دیکھے گا نہیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ کہے گا کڈو ایدا دل، یعنی اس کا دل نکالو باہر، بتاؤ کہ اس میں کیا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہوگا اس کو حاصل کیا جائے گا. قرآن مجید میں آیا. اور وہاں جب نکلے گا تو اس میں تو تکبر بھرا ہوا ہے، اس میں تو بغض و عناد ہے. بھئی حضور کو تو پتہ ہے نا، اچھا اس میں تکبر ہے، یہ تو جنت کے قابل ہی نہیں ہے، تو اس کی تو ہٹاؤ، اس کی تو بات کرنا فضول ہے اللہ سے. کم سے کم دل تکبر سے پاک ہو، پھر کوئی اور اس کے گناہ وغیرہ مسئلے مسائل ہوں تو ان کے لیے اللہ سے کچھ مکا ہو جائے گی. لیکن جو یعنی بالکل ہی ڈسکوالیفائی اللہ نے کر دیا ہے جس کو جنت کے لیے، اس کی تو ریکمنڈیشن دینا حضور کے لیے خود جو ہے یعنی ایک اٹس ناٹ اے تھنگ آف پرائڈ فار دا پروفٹ آف اسلام. میں دوسرے الفاظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن اٹس ناٹ اے تھنگ آف پرائڈ کہ بھائی جو بندہ جنت کے قابل نہیں ہے اللہ کے قانون کے سامنے، تو حضور اس کی ریکمنڈیشن دے کے یا رسول اے اللہ اس کو نہیں تو قابل ہی نہیں ہے یار، تم اس کی بات کر رہے ہو. بھئی اگر دیکھو یہاں سے ہم نے جانا ہو امریکہ، اب تمہارے ویزے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اگر ٹکٹ نہیں ہے تمہارے پاس تو پھر ندیم مجھے آگے کہے یار فلاں فلاں کو امریکہ لے چلیں، تو میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہوگا ان کے ویزے لگے ہوئے ہوں گے تو لے جائیں گے ہم. لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے بھئی اس کا تو ویزا نہیں لگا ہوا، تو ندیم اس کی ریکمنڈیشن دے گا مجھے؟ ندیم کا دماغ خراب ہے، ندیم کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو تو ویزا ہی نہیں ہے، جائے گا کیسے؟ اگر انہوں نے ٹکٹ خرید بھی لیا تو جائے گا کیسے؟ اس کو تو ویزا نہیں لگا ہوا، جائے گا نہیں نا. تو اس کی ریکمنڈیشن کیوں دے گا ندیم بھائی؟ اس کا تو ویزا ہی نہیں ہے تو جائے گا کیسے؟ ریکمنڈیشن اس کی دے گا جس کا ویزا لگا ہوا ہے، ٹکٹ لینا ہے، ہم ٹکٹ دے دیں گے، چلو بھائی آ جاؤ. اسی طرح جو جنت کے قابل نہیں ہے حضور کی انفارمیشن میں ہوگا یہ کہ جو نام لے کر کے وہاں کھڑے ہوئے کہ جہاں مسلمان ہیں تو دیکھیں گے بھائی ہاں دکھاؤ، دل میں تو بغض و عناد تکبر بھرا ہوا. تو اب پھر جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں وہ جائے گا جو ازلی مومن ہوگا. ازلی مومن کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ مومن سمجھتا ہے. اللہ مومن کسے سمجھتا ہے؟ جس نے رب کی گواہی میں اوپر ہی کلمے پڑھ لیے تھے. بھائی اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس نے اوپر کلمے پڑھ لیے تھے؟ جس نے اوپر کلمے پڑھ لیے تھے نیچے آ کے بھی جب وہ مرشدوں کے پاس گیا تو ان کے دلوں نے فوراً کلمے پڑھ لیے. یہ اس کا ثبوت ہے کہ اس نے اوپر پڑھے تھے تو نیچے فوراً مرشد کے پاس آیا، کھٹ 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 3 دفعہ اللہ اللہ کہا، قلب جاری ہو گیا، بس یہ وہی ہے، چلو جی چھٹی ہو گئی، یہ جائیں گے جنت میں. اچھا اب اگر ان کے قلب بھی جاری نہ ہوئے لیکن مرشد ان کا کامل ہوا تو یہ نسبت ہی کافی ہوگی ان کو جنت میں لے جانے کے لیے. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ولی اللہ کا ماننے والا ہوا، کوئی مرشد کامل کا مرید ہوا، بھلے ناکارہ ہو لیکن اس کا مرشد اللہ والا ہے تو اس کی نسبت ہی کافی ہے، اس کی نسبت ہی کافی ہے. جے میں ویکھاں عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں او دی رحمت ول تے بلے ہی بلے بلے. یہ جو اولیاء ہیں، فقراء ہیں، مرشد کامل ہیں، ان کی نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہوگی، بشرط یہ کہ یہ اللہ والے ہوں، خود ساختہ نہ ہوں، اللہ والے ہوں.